جس طریقے سے آپ میئر بنے وہ بھی کراچی کی اور پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ آپ کی یہاں اقلیت ہے، آپ ایک اقلیتی جماعت کے میئر ہیں، اکثریت یہاں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے۔ کراچی کا کہ ایک ایسی دہشت گرد جماعت کو کہ جس کو کراچی کے لوگوں نے خود اپنی طور پر ایلیمینیٹ کر دیا تھا، ہمارے سروں پر دوبارہ مسلط کر دیا ہے اور دوبارہ اس کو جو ہے یہاں پر ایک پاور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پاکستان کو کون انصاف فراہم کرے گا جس کے دو ٹکڑے اس بنیاد پر ہوئے کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا؟ ملک کے اندر انتخابات میں جس طریقے سے ڈاکہ مارا گیا ہے، جس طریقے سے انتخاب لوٹے گئے ہیں، بالخصوص کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، کراچی میں ایک ایسی جماعت کو پورا کا پورا مینڈیٹ دے دیا گیا ہے جو ایک یونین کمیٹی بھی جیتنے کے لائق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر آپ کو بھی تشویش ہونی چاہیے اور ابھی بھٹو صاحب کے متعلق سیر حاصل آپ گفتگو کروا لیجئے اور اس کے بعد پھر اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا کہ ایک ایسی دہشت گرد جماعت کو کہ جس کو کراچی کے لوگوں نے خود اپنی طور پر ایلیمینیٹ کر دیا تھا، ہمارے سروں پر دوبارہ مسلط کر دیا ہے اور دوبارہ اس کو جو ہے یہاں پر ایک پاور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات لیکن بھٹو صاحب کے ریفرنس تک جا کر ختم نہیں ہوتی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مرتضی بھٹو صاحب کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ ان مرتضی بھٹو صاحب کو جو اسی ذوالفقار علی بھٹو جس کے آج آپ نعرے لگا رہے ہیں ان کے پوتے تھے، لیکن ان کو انصاف آج تک نہیں مل سکا۔ بیٹے تھے ان کے، ان کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اس وقت، بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھی، لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ پھر بے نظیر بھٹو جس طریقے سے شہید کی گئیں اور زرداری صاحب نے جس طریقے سے ایک وصیت لہرائی اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی جو ہے چیئرمین بن گئے پارٹی کے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھٹو بنا دیا۔ اس بے نظیر کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ حالانکہ 5 سال آپ کی حکومت رہی، یہی سارے ججز رہے، مجھے آپ بتائیے اس کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ اس پاکستان کو کون انصاف فراہم کرے گا جس کے 2 ٹکڑے اس بنیاد پر ہوئے کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا؟ اس پاکستان کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ یہ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے، جو چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کون پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس رپورٹ کو پاکستان میں کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پاکستان کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ آپ اس جس عدلیہ کو آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آج جو یہ فیصلے کر رہی ہے، ان فیصلوں کو کیا 40 سال کے بعد کھولیں گے؟ آج یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے اس پہ آپ جو ہے تالیاں بجاتے ہیں۔ کیا بھٹو صاحب کو مکمل انصاف مل گیا؟ اگر اس فیصلے میں صرف اتنی بات کر دی گئی ہے کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا، ان کو فیئر ڈیفنس کا چانس نہیں ملا، لیکن بھٹو صاحب پر لگا ہوا وہ الزام تو نہیں دھل سکا۔ بھٹو صاحب کو اس کیس سے بری تو نہیں کیا گیا۔ بھٹو صاحب پر جو قتل کا الزام تھا وہ آج بھی پر اس طرح باقی ہے۔ آج بھی وہ FIR درج کرانے والے احمد رضا قصوری صاحب زندہ ہیں، وہ عدالت میں جا کر کھڑے ہوئے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ادھورا انصاف، یہ ادھورا معیار، یہ دوہرے معیار پاکستان کو نہیں چلا سکتے، نہیں بچا سکتے۔ آپ جو میئر بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ نے آپ کو ایک فیصلے سے مشروط کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے کہ آپ خود جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، آپ کا وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو رہا۔ کل وہ کیس لگا ہوا تھا، کل بھی وہ کیس لگا ہوا تھا اور عدالت نے کہا کہ 8 مہینے سے آپ اور آپ کا وکیل غائب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، ادھورا فیصلہ دیا ہے، لیکن اسی عدالت پر لگے ہوئے سینکڑوں دھبے ہیں، ان کو بھی دھلنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان ساری چیزوں کو عدالتوں کے اندر لے کے جائیں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ دیکھیے، اس کے باوجود کہ ہم آپ پر بھرپور اعتراض رکھتے ہیں، ہم آپ کے اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے جس کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ ہاؤس چلانا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی کارروائی ہو اس کو قانون کے مطابق چلائیں۔